اس میں ڈال دی ہیں. اس کو آپ ڈیٹیل میں بھی جو ہے وہ بعد میں دیکھتے رہیے گا اور پڑھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا، تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے، اور مال خرچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور مال خرچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، لیکن جو آج کا جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے، اس میں ایک تو یہ کہ دولت کی ہوس اور لالچ جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اس لیے جو مال کو کمانے کے طریقے ہیں، یعنی جو ارننگ سورسز ہیں، دیر از نو ڈفرینس بٹوین حلال اینڈ حرام. تو بہت تیزی سے یہ فرق جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور خود غرضی اور جو میٹیریلسٹک اپروچز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو خرچ کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، خرچ کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو امیر ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی مطلب کہنا چاہیے کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ان کی ایک نارمل سی جو کہنا چاہیے ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ ہزاروں سے شروع ہوتی ہے اور لاکھوں پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ایک میڈیوکر ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ابتدائی اس کی جو ہے وہ چند روپوں سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ جب تک ہم اس میں جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے اور ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تو انٹل اینڈ انلیس ہم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈاؤن فال کی طرف ہی ہم جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو واٹ از ربا؟ ٹھیک ہے، تو سود کو ہی جو ہے وہ ربا کہا گیا ہے قرآن پاک میں بھی. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن آف ربا اینڈ دا ڈفرینس بٹوین ربا اینڈ سود. ٹھیک ہے، یہ دیا ہوا ہے، اور پھر آگے ڈکشنری میننگ بھی اس کے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ لغوی معنی جو ہیں اس کے ربا کے وہ ہے کہ بڑھنا. ٹھیک ہے، بڑھنا، زیادہ ہونا، ایکسیس اور انکریز، اور مطلب you can say in reality riba carries a general and wider connotation, and the prevailing phenomena of sood is a kind or type of riba. ٹھیک ہے، the amount for a specific period on a specific rate of profit or increase, and no doubt this is riba. ٹھیک ہے، but riba is not limited to this, has much wider connotation. It includes many transactions of sale, purchase, where there is no element of credit. Okay. So in this in the period of ignorance, جاہلیت کے زمانے میں riba was generally thought to be what has today become known as سود. ٹھیک ہے، پہلے جو زمانہ جاہلیت میں جو استعمال ہو رہی تھی اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی تھی وہ ربا کی ہوتی تھی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ربا کا ہی ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی جو ہے وہ جو عربک اس میں آتا ہے، یہ ورڈ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ عربک ہے، اور اس کے لغوی معنی جو ہے وہ بڑھنے کے، زیادہ ہونے کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا ہمیں ڈکشنری میں جو ہمیں اس کا میننگ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ to elaborate upon
To elaborate upon the foregoing, it should be noted that the dictionary meaning of riba is increase, gain or height. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है बढ़ने के और इजाफा होने के, ज़्यादा होने के हैं. ठीक है, और जो इस्तिलाही माना है इसके, ठीक है, वो क्या है कि रिबा से मुराद वो इजाफा है जो कर्ज देने वाला, ठीक है, और यानी कि जो कर्ज देने वाला होता है, ठीक है, लेंडर, और जो बोरोवर होता है जो लेने वाला होता है यानी मकरूज, जो है वो उसके एक्सचेंज में जो है वो एक उसको टाइम को जो है वो उसको बढ़ा देता है कि सच इंक्रीज इज कॉल्ड रिबा विच इज ऑब्टेन विदाउट एनी फाइनेंशियल कंसिडरेशन. ठीक है, जो गेन और हाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शरिया यानी शरीयत के माना में, यानी शरीयत की जो इस्तिलाह में जो इसके मीनिंग आते हैं वो ये है कि सच इंक्रीज इज कॉल्ड रिबा विच इज ऑब्टेन विदाउट एनी फाइनेंशियल कंसिडरेशन. The dictionary meaning of riba is increase, and the reference in the verse is to every increase against which there is no exchange or consideration. ठीक है, तो ये अहकामुल कुरान में जो है वो इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी है. सो बेसिक हम जो है वो इसमें लेने जा रहे हैं, इसमें डिटेल है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने जो है वो इसको वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको ज़रूर जो है वो स्टडी करेंगे. और फिर इसमें आ जाता है कि दिस इंक्लूड्स द इंक्रीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय ऑफरिंग मनी और ऑन क्रेडिट बिकॉज रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑब्टेन अगेंस्ट द अमाउंट ओरिजिनली लेंट. द इंक्रीज कॉल्ड सूद और इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट, सूद, रिबा. ठीक है जी, ये तीनों एक ही हैं. रिबा जो है वो अरबिक है, सूद जो है वो उर्दू में है, इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश में है. सो इज विदाउट एनी एक्सचेंज और फाइनेंशियल consideration. Kinds of sale purchase are also includes in riba, where any increase is in obtained without offering anything in exchange, of which the details will be discussed in this book. In the period of ignorance, the word riba was used only for the transaction of the first kind. Okay? The word riba was used only for the transaction of the first kind. The other kinds were not considered riba. ठीक है जी, आगे इसकी टाइप्स आएंगी कुछ रिबा की. Various forms of riba were in vogue in Arabia. When Prophet Muhammad SAW was sent, most common practice was to lend a specific amount for a specific period and at an agreed rate determined in advance. If the borrower repaid at the agreed time, then only agreed amount of interest was charged. If he was unable to repay at that time, then the amount of interest would be increased in any. ठीक है, in any case even before the revelation of Quran, जब तक कुरान पाक जो है वो उसका नज़ूल नहीं हुआ था वही का, the essence of riba was considered to the gain made out of loaning of money. This very aspect has been highlighted in the sayings of the Prophet. Every loan which brings a gain is a riba based loan. ठीक है जी, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का इन्होंने जो है वो दिया हुआ है कि हर वो कर्ज जो कि जिसके बदले में जो है वो सूद, यानी या वो कर्ज जो कि सूद की बुनियाद पर जो है वो लिया जाए, जिसकी बैकग्राउंड पे सूद हो, वो क्या है. ठीक है, या वो ऐसा कर्ज हो जिसके बदले में फिर कर्ज ही जो है वो आगे बढ़ा के दिया जाए. ठीक है, यानी मकरूज जो है वो बढ़ा के रकम को जो है वो दे, तो वो क्या है, वो रिबा है. The above quoted saying has been mentioned by Allama Suyuti in Jame Saghir. In Faizul Qadir, the commentary on Jame Saghir, the reporting change has been criticized and considered fake. In others commentary of Jame Saghir, Sirajul Munir Azizi has remarked, the Sheikh said that this saying is good and acceptable because it is supported by other saying and tradition of the Prophet. In any case, this saying is acceptable to those who engage themselves in the collection of the sayings of the prophets and can form the basis of argument against riba. The gist of the matter is that the connotation of riba, loaning of money to make profit, was commonly and well known in Arabia when before the Quran was revealed, even if this saying had not existed.
سو یہاں پر جو ہے جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ قرآن جب جو ہے وہ جب تک نزول شروع ہوا تو تب تک جو سود لیا جا رہا تھا وہ اسی طرح ہی تھا کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹائم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مقرر ہوتا تھا، اگر تو قرض لینے والا جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ لوٹا دیتا تھا اس ٹائم پر، تو تب تک تو اس کی جو ہے وہ خلاصی ہوئی رہتی تھی. لیکن اگر وہ موسٹ پروبیبلی یہی ہوتا تھا کہ اکثریت جو تھی وہ اتنے ان کے اندر اتنی پار نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ اس کو ٹائملی اس کو جو ہے وہ لوٹا سکے، ٹھیک ہے. تو اب جب بھی وہ لیتے تھے اس طرح کا انٹرسٹ، مطلب سود لیتے تھے یا وہ قرض لیتے تھے اور اس کے اوپر جو سود ان کو پڑتا تھا دینا انہیں، تو وہ موسٹلی جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے وہ بہت ٹائم جو ہے وہ ان کو لگ جاتا تھا اتارتے اتارتے، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں جو تھیں اس میں ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے. اسی لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو واضح طور پر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی سود تھے وہ آج سب کے سب میرے جو ہیں وہ قدموں کے نیچے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ میں نے معاف کر دیے، کیونکہ یہ جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سلسلہ چین چل پڑتی ہے کہ ایک نے لیا پھر اس نے وہ نہیں اتار سکا تو اس کی نسلوں تک جو ہے یہ چیز چلتی چلی جاتی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو حدیث پاک میں جو ہے وہ سود کی حرمت کے بارے میں کئی دفعہ خبردار کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سود کو قطعی طور پر حرام کر دیا ہے، اور پہلا حکم جو آیا تھا سود کا وہ تھا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے 39 تک کے درمیان جو ہے یہ آیت ہے کہ سورہ روم کی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ جو تم سود پر رقم دیتے ہو کہ بڑھتی رہے بس وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی. اسی طرح سود کو ناپسندیدہ اور نہ بڑھنے کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیونکہ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم بینک کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈپازٹ کرتے ہیں منی کو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی، دیکھیے جو جس پر ہم نے کوئی یہ ایسا مال ہے جس پہ کوئی محنت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، بظاہر یہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں جو سود ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو اندر ہی اندر جیسے کہ دیمک کھاتی رہتی ہے، باہر سے جو ہے وہ اسی طرح ہی نظر آتا ہے لیکن ایسے ہی ختم کر دیتا ہے ہمارے اعمال کو، ہماری زندگی کو، ہماری برکتوں کو، اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں میسر ہوتی ہیں ان کے اندر سے ہر چیز کے جو کہنا چاہیے ایمان کی کیفیت وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے. دل کے اوپر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جسٹ لائک کہ جیسے آئرن کو زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر جو زنگ لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اصل شکل ہی چھپ جاتی ہے. تو ایسے ہی اندر انسان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ایمان کے نور سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سوچ میں، اس کی ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ غلط قسم کی سوچ، غلط قسم کی جو ہے وہ اس کے بیہیویئر جو ہے وہ اس کا ریئیکٹ اس سے جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ریئیکشن جو ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی جو ہے وہ فوری طور پہ ہمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی اور اس کی سوچ کا زاویہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو غلط اور حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو کیونکہ سود جو لوگ کھاتے ہیں اور لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ٹھیک ہے. تو جو سود لیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ سود کا کھانا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کی بخشش کا امکان ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آتا ہے ایک حدیث میں کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہوں اور لکھنے والے تمام پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی جو لے رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو رہنمائی کر رہا ہے، جس نے راستہ دکھایا ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان سب کے سب پر اللہ کی اور اس کے حبیب کی لعنت ہے. ٹھیک ہے کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدیہ و کاتبہ، یعنی جو گواہی دینے والے ہیں، جو اس کے لکھنے والے ہیں، جو کھانے والے ہیں، جو لینے والے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو یہ جو ہے یہ سود کی حرمت کے بارے میں جو ہے وہ حدیث سے بھی بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کرام نے بہت تفصیلات جو ہے وہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بھی سورہ آل عمران میں، سورہ روم میں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے سورہ بقرہ میں جو 275 سے 280 تک کی آیات جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ جو لاسٹ احکامات آئے ہیں سود کے، حرمت کے، وہ سب کے سب جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، 275 سے 280 تک کی آیات جو ہیں وہ سود کے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، سو اس میں اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ the reason that the acceptance of such gratification is prohibited is because this is also a form of gaining through loans. This also proves that riba is every increase or gain which is result of loaning of money. This may be a loan for individual and consumption needs, or it may be a loan obtained collectively and for commercial purposes. Similarly, in the saying quoted at serial number 46, Hazrat Abdullah ibn Abbas has defined riba as the offer by the borrower that he will pay an extra sum of money if the lender extend the moratorium for repayment. It is therefore obvious that riba is the compensation or the excess paid for an extension in the tenor of the loan. Riba was common in Arabia and in the early days of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prophethood. The situation did not change. Almost 8 years after migration to Medina, verses in respect of riba were revealed and riba was categorically prohibited. As soon as these verses were revealed, everyone realized that these referred to taking any profit on loans or credit, that this was prohibited and gave it up. The Prophet ﷺ, however, in keeping with his position as the last messenger of Allah, elucidated upon these verses. The meaning of riba was, as explained by the Prophet ﷺ, included a kind of trade which was not hitherto considered riba by the Arabs. The second kind of riba, in the words of the Prophet ﷺ, was what? الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یعنی سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، اور جو ہے وہ بارلے کے بدلے میں بارلے، یعنی جو کے بدلے میں جو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بدلے میں نمک، اور جو بھی کچھ جو ہے وہ لیا جائے گا، یعنی ایک ہاتھ دینا ہے اور دوسرے ہاتھ دینا ہے. فمن زادہ وستدادہ فقد اربا الآخذ والموتی فیہ سواء، یعنی جو اس میں جو ہے وہ ایکسٹرا ہے وہ کیا ہے، وہ ربا بن جائے گا. فمن زادہ وستزادہ، ٹھیک ہے، جس نے اس پہ بڑھایا اور اس کو اور بڑھا دیا تو یہ کیا ہے، یہ ربا ہے. فار وچ بوتھ بائر اینڈ سیلر آر ایکولی ریسپانسبل. دس سیئنگ از انکلوڈیڈ ان بکس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، under various heading with authentic and highly reliable chains of reporting
Based on this, a new kind of riba identified, which is that in the case of the 6 commodities mentioned in it in this hadith ना, कि ये जो क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अबू सईद से जो है वो रिवायत की हुई हदीस है कि ये 6 कमोडिटीज़ हैं जिनको जो है वो डिस्कस किया गया है इस हदीस में कि इसके बदले में ये है, इसके बदले में ये है, यानी जो चीज़ दी जा रही है वो उसके बदले में दी जाए, ठीक है। ये नहीं होगा कि उसके बदले में लिया तो सोना था और बदले में जो है वो पैसे दे दिए, ये नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो चीज़ चाहे वो कोई भी खाने से मुतालिक है या मेटल्स में से है, प्रेशियस मेटल्स में से है, तो वो क्या है, वो एक्सचेंज उसका उसी जिन्स के साथ होगा, उसी सेम कमोडिटी के साथ होगा, ठीक है जी। So if exchange against themselves, then the quantities should be equal, and these should be exchanged simultaneously by both parties, varying the quantity or differing the exchange, even though the quantity may not be varied, is riba, ठीक है। दोनों सूत्रों the well known and commonly accepted meaning of riba, taking profit on loan, was obvious to the companions of the prophet, ठीक है। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक सहाबा इकराम जो थे वो उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो कि अभी ईमान नहीं लाए थे, तो तब तक जो है ये चीज़ें इसी तरह ही चल रही थी, ठीक है। यहाँ तक आते हैं ना कि सहाबा इकराम में से बाज़ जो थे वो बेचारे इतने ज़्यादा जो है वो पुअरेस्ट कंडीशन में थे कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, कि वो कुछ थोड़ा सा जो है वो ज़्यादातर जो रिचेस्ट जो उस वक्त के लोग थे, वो ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ थी उनमें से वो यहूदी थे और नसरानी थे, यानी क्रिश्चियंस और जूस जो थे वो बहुत रिचेस्ट थे, ठीक है। तो ये जो थे ये इन्होंने अपने अंडर किया हुआ था मुस्लिम्स को, और मुसलमान जो है वो काम करते थे, और यानी जो उस वक्त तक ईमान वाले कहलाते थे, ठीक है। यानी दीन इब्राहिमी को ये लोग जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज नहीं किया गया था, तो तब तक ये सिचुएशंस चल रही थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि ये जो है ये काम ज़्यादा लेते थे और उसके बदले में थोड़ा सा जो है वो उनको मतलब उनकी कहना चाहिए कि जो सैलरी होती थी या उनका जो तनख्वाह होती थी वो बहुत थोड़ी सी उनको जो है वो बदले में दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह होता था कि फिर कुछ दिनों तक जो है वो जैसे कि एक यहूदी ने जो है वो ये कह दिया कि भाई तुमने जो है वो मेरे बाग में जो है वो इतने इतने दरख्त लगाने हैं या इतनी इतनी जो है वो तुमने अरसे तक जो है वो खेती बाड़ी करनी है, तो अब वो जो है वो जितनी देर तक वो करते रहेंगे, तो उस पर उस करने के लिए जो है वो रकम पहले दे दी, और फिर उस पर जो है वो ये सूद भी जो है वो उसके ऊपर तय कर दिया कि इतना इतना तुम्हें जो है वो पैसे मिलेंगे, लेकिन इतना जो है वो तुम्हें इस इजाफे के साथ जो है वो तुम्हें लौटाने होंगे, ठीक है। कि यानी कि अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम जो है वो जब तुम्हारा टाइम आएगा रिटर्न करने का, तो तुमने मुझे जो है वो इसके बदले में इतनी इतनी जो रकम एक्स्ट्रा तुम जो है वो मुझे दोगे, ठीक है। तो ये एक उनके यहाँ जो था ये क्या था, ये कॉमन एक नेचुरल उनका जो था ये सोसाइटी का फिनोमेना चल रहा था कि वो इसी तरीके से जो है वो इसके हैबिचुअल हो गए थे। बट सहाबा किराम में से जो ईमान ले आए थे बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से जो है वो सरफराज किया गया, तो फिर ये तमाम जो चीज़ें थी ये सब जो थी वो क्या कर दी गई, चाहे किसी का लाखों के किसी ने जो है वो कर्ज दिया हुआ था, तो भी उन सब ने जो है वो उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके ऊपर उन्हें कई कई लाख दिरहमों में और जो है वो उन्हें सूद मिलना था, वो सब का सब उन्होंने जो है वो माफ़ कर दिया, बल्कि जितना दिया उतना अगर किसी ने लौटा दिया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं दिया तो उसको जो है वो यानी कर्ज देने वाले ने उसको अगर मोहलत दे दी, तो ये उसका अजर जब उन्होंने जान लिया कि कर्ज जो देता है और उसकी मोहलत में जितनी दिन उसके गुजरते रहते हैं, ये एक इतनी बड़ी सादत है कि अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, ठीक है, और जब उसका टाइम आता है रिटर्न करने का वो उस पर रिटर्न नहीं कर पाता, तो आप यकीन जानिए कि अल्लाह ताला के हबीब के हदीस का मफ़हूम है कि जो किसी को कर्ज देता है और मकरूज़ जो है वो तंगदस्त होने की वजह से वक्त पर जब उसका कर्ज नहीं लौटा पाता और कर्ज देने वाला उसको मोहलत दे देता है
کہ تم جو ہے وہ جب تمہیں آسانی ہو تو تم اتنے دن کے بعد جو ہے وہ لوٹا دینا. ٹھیک ہے. تو آتا ہے کہ اس کو روزانہ اس کو ہر روز جتنی اس نے رقم اس کو قرض میں دی ہوئی ہے اتنی اس کو روزانہ کے حساب سے چیریٹی کرنے کا اجر ملتا ہے. اب سوچئے جس نے کسی نے اگر 1,00,000 کسی کو قرض دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر فار ایگزامپل سپوز کیجیے آپ کے جی اگر میں نے جو ہے وہ کسی کو 1,00,000 جو ہے وہ ایک قرض کے طور پہ دی ہے, ٹھیک ہے. اب جو جس نے مجھ سے لیا ہے میں نے اس کو جو ہے وہ فیور کر دیا کہ اگر آپ مجھے 1 مہینے تک لوٹا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اب 1 مہینہ گزر گیا لیکن میں جب اس سے جو ہے وہ تقاضا کرتی ہوں یا میں اس سے جو ہے وہ اس کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جی مجھے واپس کر دیجئے, تو جو ہے وہ اپنی تکلیف یا اپنی جو ہے وہ پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں آپ کو ضرور لوٹا دوں گی یا لوٹا دوں گا, لیکن ابھی میرا ہاتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں وسعت نہیں مجھے ملی, تو مجھے کچھ اور وقت دے دیجیے. اب مجھے روزانہ کی بنیاد پر 1,00,000 صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے, اور اگر میرا اس حالت میں انتقال ہو گیا تو سوچئے میرے پاس کتنا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو آتا ہے اس ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ جو ہے وہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مال میں اضافے کی دلیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ سود سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ کفار اور مشرکین کا جو ہے یہ ایک کیا تھا, ان کا یہ سوچ تھی کہ سود سے جو ہے وہ ہمارے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بتا دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ گھٹاتے ہیں اور یعنی مٹا دیتے ہیں, اور صدقات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے سود کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. کہ سود کے بارے میں جو عام جو ایک سوچ ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی دلیل دے رہے ہیں اور رد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سود جو ہے وہ مال کو گھٹا دیتا ہے اور سود سے مال کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برکت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک بڑے ہی اس کے انداز میں جو ہے نا بتاتے ہیں بعض لوگ, تو بڑی کامن سی اگزامپل دیتے ہیں جو کہ سننے میں بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن سمجھ بہت جلدی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ دیکھو بھائی جب ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے تو دیکھا ہے کہ جو گائے بکری اور اسی کی قربانی ہوتی ہے, اونٹ کی قربانی ہوتی ہے, گائے کی ہوتی ہے, بکری, جو بھی اس طرح سے ہوتے ہیں جانور. ٹھیک ہے. حلال جانور. تو حلال اور حرام کا فرق بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم نے حلال جانور کی قربانی کرنی ہوتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہے کہ حلال جانور جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے جیسے گائے ہے تو وہ بچے دے گی تو وہ 2 یا 3 بچے ہوں گے گائے کے, 2 بچے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بکری بچے دے گی تو 2 ہوں گے, 3 ہو جائیں گے بچے, 4 ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے حرام کی قربانی سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ حرام میں جو ہے وہ کثرت ہے اور حلال میں جو ہے وہ برکت ہے. برکت ظاہر میں تھوڑی نظر آتی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت دور تک کے ہوتے ہیں, اور حرام کی کثرت بہت نظر آتی ہے لیکن اس میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی. ایسے ہی جیسے کہ بلی, کتا, شیر اور جتنے بھی ایسے خنزیر اس ٹائپ کے جتنے بھی جانور ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے کیا ہے, ان کے کثرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے بچے بہت ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کسی کو اچھے لگتے ہیں, کوئی قربانی دینا پسند کرتا ہے, ان کی نہیں. تو یہی حلال اور حرام میں جو ہے وہ بیسک ہے کہ حرام میں جو ہے وہ کثرت ہے اور حلال میں برکت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سب کو اس سے جو ہے وہ حفاظت ہماری فرمائے. کہ it has been reported by the Muslim رحمہ اللہ that Hazrat Abdullah ibn Abbas, one of the most learned and eminent companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam, was initially not aware of this saying reported by Hazrat Abu Sa'id al-Khudri, and he did not consider
یہ والی جو حدیث ہے نا، یہ سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، بخاری میں یہ. تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ اس حدیث سے واقف نہیں تھے، اور وہ and he did not consider that riba was involved in such transaction. When Hazrat Sayyid رضی اللہ عنہ narrated it to Hazrat Abdullah bin Abbas, the later changed his opinion and repented on his mistake. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے جب انہیں یہ پتہ چل گیا تو فوری طور پر انہوں نے اپنے اس بات سے جو ہے وہ رجوع کر لیا جو انہوں نے کہہ چکے تھے. یعنی وہ سود کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جو ہے وہ اس کو انہیں پتہ لگا تھا کہ آپ سے روایت کردہ یہ بھی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں؟ ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن آف ربا، ریمارکس اباؤٹ ایکسپلینیشن آف ربا. It was about this second kind of riba that Hazrat Umar رضی اللہ عنہ faced some difficulties in delineating it in detail. This is because items or commodities have been specifically mentioned, and it has been stated that difference in the quantities or deferred settlement of one side of the transaction is engaging in riba. However, the text of this hadith does not specify if this ruling is conferred to these 6 items only. Certain other items or commodities are also governed by the same principle. The words relating to riba were revealed towards the end of Prophet's mission, and therefore the details in respect of the kind of riba mentioned in the hadith quoted above could not be checked with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was for this reason that Hazrat Umar remarked that he wished he could check the details with the Prophet ﷺ. Together with this, there were other issues on which detailed instructions could not be obtained from the Prophet ﷺ. Hazrat Umar also lamented this fact. His words are Salasun Waditu Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahida ilayna fihinna ahdal اہدن جدو والکلالتو ابواب من ابواب الربا. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو سود کی حرمت سے متعلق جو کچھ آیات تھیں، تو وہ کچھ آیات ایسی تھی جو کہ آخر میں اتری تھی، تو میں ان کی ڈیٹیل ان سے جو ہے وہ نہیں سمجھ سکا اور ان سے ڈسکس نہیں کر سکا. تو میری 3 چیزوں کے بارے میں میری خواہش ہے کہ کاش کہ میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ایکسپلین کر دیتے ڈیٹیل میں. 2 of these issues relate to the matter of inheritance, and the third one was related to certain kinds of riba. ٹھیک ہے، سود کی کچھ اقسام تھی جن کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ اشکالات تھے، تو آپ اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. These remarks are by Farooq Azam رضی اللہ عنہ relates to this hadith where in it needs to be ascertained if the ruling by the Prophet ﷺ is confined to the 6 commodities mentioned therein, or have these been specified as an example, and certain other commodities are also governed by the same principle. If other commodities are also governed by the same principle, then what is the rationale? It is for this reason that expert in Islamic jurisprudence and fiqh, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, and Imam Ahmad bin Hanbal, may Allah bless them all, have individually researched the matter and came up with the principle on the basis which they included certain other commodities. The details can be seen in any book of fiqh. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، الحمدللہ تمام جو ائمہ کرام ہیں، بڑے بڑے جو 4 امام ہیں، شافعی، حنبلی اور حنفی اسکول آف تھاٹس کے، تو ان سب نے جو ہے وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ ان میٹرز پہ جو ہے وہ ریسرچ کی ہے، اور اس سے متعلقہ جو اصول اور قواعد انہوں نے جو بتائے ہیں، تو اس سے ڈیٹیل میں یہ آتا ہے کہ یہ اور بھی کچھ کموڈیٹیز ایسی ہیں جو کہ اس میں آتی ہیں اور انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. سو ان کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں we can see them in the books of fiqh. ٹھیک ہے، the gist of the matter is that obvious meaning of riba, charging of an extra sum in the case of loan or credit was known. The said hadith specified a new dimension
to the issue and explained that certain types of purchase, sales, transaction also fall under the domain of riba. That is why the scholars generally mention about two kinds of riba. The first is called riba al-nasiya اور ربا الجاہلیہ. اب ربا النسیہ یہ ربا کی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا ہوتا ہے ربا النسیہ اور ربا الجاہلیہ. ٹھیک ہے, ربا النسیہ, ٹھیک ہے, تو نسیہ جو ہے وہ اس سے مراد ایسا قرض ہوتا ہے کہ جس کی یعنی ایک اماؤنٹ ہے کہ اس پر جو اس نے جو ٹائم اس کو دیا ہے لینے والے کو, ٹھیک ہے, تو جو قرض دے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے بدلے میں زیادہ یعنی ڈبل جو ہے وہ اس سے وصول کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو جو ہے وہ 1000 روپیز فار اے ایئر جو ہے وہ دے دیتا ہے. جسٹ لائک جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ میں نے 1,00,000 روپے میں اگر کسی کو دوں تو میں اس کے عوض میں یا اس کے ایکسچینج میں جو ہے میں اسے یہ کہتی ہوں کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے وہ 15,000 جو ہے نا وہ آپ مجھے ایکسٹرا اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو 1 سال کے لیے دے رہی ہوں, بٹ جب آپ مجھے ریٹرن کریں گے یا کریں گی تو میں آپ سے جو ہے نا وہ 1,00,000 میں دے رہی ہوں, تو آپ سے میں جب ریسیو کروں گی تو آپ مجھے 1,00,000 نہیں دیں گی بلکہ آپ مجھے 1,50,000 واپس دیں گے, یعنی 1,50,000 آپ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ 1,000 سے زائد جو پیسے ہیں, 1,00,000 سے زائد جو پیسے ہیں وہ کیا ہیں, وہ ربا النسیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کامن سا مطلب نیچرل سا جو ہے نا یہ فنومینا ہے جو کہ سود کا ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے بات, کہ اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ, ٹھیک ہے, اور ربا الجاہلیہ. ٹھیک ہے جی, اس کے یہی 2 نام ہیں. اینڈ دا سیکنڈ از کالڈ ربا النقد اور ربا البیع اور ربا الفضل. ٹھیک ہے, یہ دوسری قسم ہے. And since the first kind is clearly mentioned in the Quran, پہلی قسم جو ہے وہ قرآن میں واضح طور پر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آ گئی, and its meaning was very obvious and well known. Therefore, some fuqaha have also termed it as riba ul-Quran. ٹھیک ہے, اسے ربا القرآن بھی کہتے ہیں, وہ ربا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جو ہے یہ ربا القرآن بھی کہلاتا ہے. The second kind had not been understood only by the text of the Quran but was specified by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore it is called ربا الحدیث. ٹھیک ہے, ربا الفضل کو جو ہے وہ ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. تو ربا الفضل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کہ جیسے کہ اس سے مراد کے مطلب اشیاء کے کوئی بھی چیز ہے اس کے برابر کی جو ہے وہ یعنی ایکسچینج میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دینا ہے. مثال کے طور پر کہ جیسے کسی ایک شخص نے جو ہے وہ 40 kg جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ مطلب گڈ کوالٹی جو ہے وہ ویٹ اس نے لی. ٹھیک ہے, اب اس نے جو ہے وہ کسی ایک اور شخص نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے یہ 40 kg جو ہے یہ اچھی گندم میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ 45 kg جو ہے وہ جو لوور جو کوالٹی کی ہے یا انفیریئر قسم کی ہے میں وہ آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سپیریئر کے بدلے میں انفیریئر لے لیا. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ربا الفضل. ٹھیک ہے, یعنی یہ اس نے جو لیا یہ ایکسٹرا جو 5 kg لیا یہ ربا الفضل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یہ ربا النسیہ اور ربا الفضل یہ دونوں سود کی ہی جو ہیں وہ سب سے زیادہ کامن جو ہیں وہ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو ہم ربا القرآن اور ربا الحدیث کہتے ہیں. ربا الجاہلیہ کو ربا القرآن کہا جاتا ہے, اور ربا الفضل کو جو ہے وہ ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے, یعنی جو حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایسی اشیاء جن کے ایکسچینج میں جو ہے ربا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اچھی گندم کے بدلے میں جو ہے وہ ردی قسم کی جو گندم لے لی, خراب قسم کی. ٹھیک ہے, یعنی جو لو کوالٹی کی تھی وہ لے لی, اور وہ زیادہ ویٹ اس کا جو ہے وہ کر دیا کہ اگر 40 کلو جو ہے وہ میں دے رہی ہوں اچھی, اور بدلے میں جو ہے وہ 45 kg میں اس سے جو ہے وہ لے لوں. یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ربا الفضل ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس طرح سے جو ہے وہ واٹ واز ربا الجاہلیہ، اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں یہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایک دفعہ ضرور اس کو جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے مین جو ہے وہ اس میں یہی ہے کہ ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، پھر اب اس میں آ رہا ہے ڈفرینس بٹوین انٹرسٹ آن پرسنل اینڈ کمرشل لونس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کمرشل لونس میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ کیا آتا ہے. مینی ایجوکیٹڈ اینڈ سیریس مائنڈیڈ پیپل آلسو harbor the doubt that the riba prohibited by the Quran relate to interest, which was in vogue at the time of the revelation of Quran, where someone in distress borrowed money for his dear personal needs and was required to pay interest to the lender. This is considered exploitation and selfishness by these people. Interest in vogue today is quite different. Those who are required to pay interest are not poor people in distress, but well-to-do capitalists and traders. The poor does not pay them interest, but receives it from them. This is for the benefit of the poor. To refute the argument cited above, it should first be noted that riba has been condemned in the Quran, and in not one but several places. کسی ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور 7 سے 8 ورسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سورز میں جو ہیں وہ اس کی موجود ہیں. ایڈیشنلی مور دین 40 احادیث جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں مینشن ہے about its prohibition under different headings. In none of these verses are or ahadith is there even a cursory mention that the prohibition relates to loans which are obtained for personal needs and that interest on commercial loan is expected. How can anyone then claim the right to introduce an exception to something ordained by Allah? Okay? Merely, so on the basis of his personal thinking or confine the applicability of a general statement or limit the applicability of an absolute statement. This is an open mutilation of the Quran. God forbid if the door to such misrepresentation is opened, then it can be said that only those toxic liquors were prohibited which were manufactured in dirty equipments through an unhygienic process of decay. انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ جس کو اللہ نے منع کر دیا ہو تو اس کے مثال تو بالکل اسی طرح سے یہ ہو جائے گی کہ جو ہے وہ ایک اچھی چیز کو جو ہے وہ گندے قسم کے جو ہے وہ اور انہائیجینک پروسیس پہ جو ہے وہ بنایا جائے تو کیا وہ جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. آپ اگر ایک گندے برتن کے اندر جو کہ کئی دنوں سے بند پڑا ہو، ٹھیک ہے، اور کہنے کو بہت بڑا اور بہت اچھا جو ہے وہ یوٹینسل ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور بہت جو ہے اس کی باہر سے بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر جو ہے وہ اس کے کیا ہے، گند ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فنگس ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہے تو میں اسی میں ہی ڈال کے رکھوں گی یا پیش کروں گی، تو اب کیا کوئی اس کو یہ کہے گا کہ بھئی اندر سے تو اس کے فنگس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم باہر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ حرام چیز کو شوگر کوٹ کر کے ہم جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ریپ اپ کر کے ہم جو ہے وہ اس کو ریپنگ کر کے اس کی ہم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھنے میں جو ہے وہ کیا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جو ہے وہ پیکنگ جو ہے وہ زبردست قسم کی ہے، ٹھیک ہے، تو اندر سے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے، بالکل ہی جو ہے وہ بد مزہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک انہائیجینک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ ہم ڈیکیڈ قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی ڈش جو ہے وہ ہم پریپیئر کرتے ہیں. Today, every precaution is taken to maintain hygienic conditions and the whole process has been mechanized
untouched by human hand. Liquors manufactured today are not the one prohibited by Quran. The methods of gambling in vogue in Arabia at the time of revelation of Quran prohibited by the book and called नैसर एंड अज़लाम. ठीक है, इसका जिक्र जो कुरान में आता है वो क्या आता है कि जो है वो तुम्हें जो है वो मैसर और अज़लाम से जो है वो मना कर दिया गया, यानी रोक दिया गया. डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर टुडे. मेजर बिजनेस आर यानी जुआ और जो है वो पांसेबाजी जिसे कहते हैं, और फाइनेंस थ्रू लॉटरी. ठीक है जी, आज जो है वो किसके जरिए हो रहा है? लॉटरी. एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग जो है ये सिस्टम है. ठीक है, तो इसमें क्या कुछ हो रहा होता है हमें नहीं, हम बज़ाहिर जो है ये जैसे जिसे कहना चाहिए कि ये जो होते हैं प्राइस बॉन्ड्स कह लीजिए आप. ठीक है, और इसी तरह से लॉटरी होती है, इसी तरह से जो है वो कोई भी इस तरह के गेम्स होते हैं, या और भी जितने भी जो है वो इस तरह के जिसपे जैसे पुराने उसमें होते थे जाहिलियत के ज़माने में अरबों में. ठीक है, कि ऐसे खेल वो खेला करते थे जिसमें जो है वो जुआ, शर्त और इस टाइप की चीज़ें होती थी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब के सब जो हैं ये हराम हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पजल्स एंड रिडल्स adorn every newspaper and magazine today ना. आजकल हम हर एक मैगजीन के अंदर ये चीज़ें आपने देखी होंगी, आप जानते होंगे, बल्कि आप लोग अक्सर जिनके यहाँ जंग अखबार आता है आपने देखा होगा कि एक अरसे से जंग के अखबार में जो लास्ट उसके 2 पेजेस होते हैं उसके ऊपर एक पजल का जो है वो गेम आ रहा होता है. ठीक है, कहने को वो पजल है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो है वो आपको जो है वो इतना इतना जो है वो आपने पैसे भेजने हैं, वो पजल सॉल्व करना है, और फिर आपने जो है वो उस पे आपको जो है वो ये मिलेगा, और इस इतने इतने लाख और इतने इतने करोड़. ठीक है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब हराम है. ठीक है जी. सो इट कैन बी आर्ग्यूड दैट दिस बीइंग, इसी तरह से प्राइस बॉन्ड ले लिए जाते हैं, तो इतने पैसों के प्राइस बॉन्ड नहीं होते जितने के उसके अंदर इनाम निकल रहा होता है. ठीक है, जितना कि उसके ऊपर मिल रहा होता है, कि मैंने जो है वो 1000-2000 के प्राइस बॉन्ड लिए थे, मैंने जो है वो चले भाई मैंने 10,000 के लिए थे, 20,000 के लिए प्राइस बॉन्ड. ठीक है, लेकिन अब मुझे उस पर जो मिल रहा है वो 1 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, 3 करोड़ मेरा निकल आया, तो ये क्या है, ये लॉटरी ही है ना. ठीक है, so it can be argued that this being a different type of business is not covered under the gambling prohibited by Quran. Similarly, it will be found that adultery, lewdness, stealing, dacoities have all taken new forms today and do not exist in the old fashioned ways, then everything will have to be considered legitimate. If this is how Muslims start to think and act, then Islam will be eradicated. If their change of dress does not change the identity of a person, then liquor, which causes intoxication, is in any case prohibited. Gambling, whether in the shape of puzzle or lotteries or any other form, is in any case prohibited. Lewdness and lustful activities, whether in the old-fashioned prostitution dens or modern clubs, hotels, or cinemas, is still illegitimate. Similarly, charging interest on loans, whether in the old usuries, manners, or in the form of modern commerce and banking, is prohibited. ठीक है, तो इसी तरह से बैंक के अंदर भी हम देखें तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं. इसीलिए जो है वो उलमा कराम ने जो बैंक के अंदर भी अकाउंट्स आ जाते हैं, फिर बैंक की जो अक्सर जो अपने वो कहते हैं कि नई नई जो उनकी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करते रहते हैं. ठीक है, तो वो सब क्या है, उसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई गाड़ी हम ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, या हम लोन ले रहे हैं बैंक से. ठीक है, हम घर के लिए जो है वो ले रहे हैं, तो उसमें इन अदर हैंड हमें ये भी चेक करना होगा कि अदर साइड के भाई इसमें सूद कितना जा रहा है, या ये सूद पे दे रहे हैं हमें कर्ज. ठीक है, एक कर्ज है कि जितना आपने लिया उतना ही आपने लौटा दिया, ये तो इसकी तो इस्लाम इजाज़त देता है हमें. ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी आप जो है वो मैंने अपनी ये ज्वेलरी रखवा दी है और इसके बदले में मुझे जो है वो पैसे मिल जाएंगे और मैं जो है वो अपना घर बना लूँगा या कर लूँगा, और मुझे डबल करके जो है फिर उसको लुटाना भी होगा. ठीक है, ज्वेलरी भी मिल जाएगी वापस,
بٹ مجھے جو دینا ہوگا وہ اتنے اتنے اس کے ساتھ مجھے واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ریٹرن جو ہوگا وہ پھر ان ادر ورڈز کیا ہوگا, وہ سود ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ لون نہیں رہے گا. لون جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس کیا جائے, اس کو کہا جائے گا لون. So, whether in the old Ushri's manner or in the form of modern commerce and banking, it is prohibited. Commercial interest in vogue at the time of revelation of Quran was also prohibited. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے یہ جو یہ چاہتے تھے, یہ بھی جو ہے یہ پروہیبٹ مینر میں جو ہے وہ کس طرح سے ہے کہ commercial loan did not beside the above. If we look at the issue from a historical perspective, it will be noted that the notion about riba at the time of revelation of Quran pertaining only to borrowing by the poor and the destitute for the personal need is incorrect. It is wrong to claim that commercial interest did not exist at the time and commercial loan did not exist. Indeed, if we study the events preceding the revelation of verses relating to riba, it would transpire that these verses were revealed precisely to address the issues of commercial interest. Arabs in general and Quraysh in particular were traders. ٹھیک ہے, یہ دو ہی بیسک تھے جو کہ ٹریڈنگ کرتے تھے. تو ہاؤ کم اٹس پاسبل کہ جب وہ بورو کر رہے ہیں اور لینڈ آف منی ان کا جو ہے وہ لینڈنگ چل رہی ہے سو کمرشل پرپزز میں, تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ نہیں وہ کر رہے. تو اس میں لازمی یہ بات ہے کہ وہ اس میں ہوتا ہی تھا. اور زیادہ تر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو مین کمیونٹی تھی جو کہ یہ تجارت کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو قریش میں جو تھے وہ خاندان قریش کے اندر بھی وہ لوگ تھے جو کہ مشرکین رہے. ٹھیک ہے, ان کا آخر تک جو ہے وہ ایک ہی حال پر رہے, جیسے کہ ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, تھے تو وہ خاندان قریش کے بڑے سرداروں میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے, آپ کے چچا تھا. ٹھیک ہے, بٹ کیا کیا اس نے, اپنی جو ہے وہ ایمان نہ لایا اور اس نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑنے سے کیا تھا, ان کی جو تھی ان کے لیے ایک بہت ہی بوجھ والی بات تھی کہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, سو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ ہم جو ہے وہ سرداری بھی جائے گی اور جو کچھ اتنا مال ہے وہ بھی سب ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ جو صحابہ کرام میں سے ایمان لا رہے تھے ان کے ساتھ اکثریت کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے جو اپنی جتنی بھی دولت تھی اس پہ جو سود وہ لے چکے تھے وہ سب انہوں نے کیا کیا تھا, ختم کر دیا تھا. جسٹ لائک کہ جب شراب کی حرمت آئی تو اسی طرح سے جو صحابہ کرام شراب کا استعمال کرتے تھے تو وہ سب انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ شرح جو بخاری کی ہے, ٹھیک ہے, عمدۃ القاری میں جو ہے وہ دیا ہے اس کو. اٹ ہیز بین مینشنڈ آن دا اسٹرینتھ آف زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بن جری اور مقاتل بن حباب اینڈ ہندی who are leading interpreter of the Quran in respect of the verse وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا and give up whatever remains of riba. ٹھیک ہے, اب جو باقی رہ گیا تمہارے اوپر اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, یعنی اب اس کے پیچھے مت جاؤ. And the occasion when it was revealed, Bani Amir bin Umair, a clan of the tribe of Bani Saqif and Bani Mughira. ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہیں یہ of Bani Makhzum were involved in interest-based lending and borrowing since the days of ignorance. Bani Mughira were the first to convert to Islam in 9 AH. A delegation of Bani Saqif who were resident of Taif, led by Amr and Umair, called on the Prophet ﷺ in Medina and converted to Islam, reported in Al-Badaya wa Nihaya by Ibn Kasir. After converting to Islam, they stopped all interest-based dealings. In respect of the previous dealing, a sizable amount of interest due to Bani Saqif was owed by Bani Mughira. Bani Saqif pressed for the payment of this amount. Bani Mughira replied by saying that converting to Islam, they would not pay any interest because it is prohibited to charge interest. So it is prohibited to pay it. This dispute arose in Makkah. ٹھیک ہے,
So the suit was filed in the court of uh, Itab bin Usaid, Hatib bin Usaid, sorry, who had been appointed the Amir of Makkah by the Prophet sallallahu alaihi wasallam after the conquer. Hazrat Muaz bin Jabal had been appointed as his assistant to impart the education of Quran and teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because I have told you before کہ حضرت معاذ بن جبل جو تھے یہ بہت بڑے جو تھے وہ صحابہ کرام میں سے تھے اور بہت جید صحابہ کرام میں سے تھے. ٹھیک ہے, یہ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے. تو صحابہ کرام میں سے بہت زیادہ جاننے والے تھے. یمن نے ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیا تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیچنگز آف اسلام جو تھیں اور قرآن کی ٹیچنگز کو جو ہے وہ بہت کھول کھول کے انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ان کی بہت کمانڈ تھی. So transaction undertaken previously was not only clear stated, therefore Hazrat Itab bin Usaid, and according to the tradition in Ruhul Maani, Hazrat Muaz bin Jabal wrote to the Prophet sallallahu alaihi wasallam seeking his judgment in this matter. یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ خط لکھ کے بھیجا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیش کیا. When the letter reached Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, Allah revealed the judgment in the shape of 2 verses of Surah Baqarah and give up whatever remains. This was وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. ٹھیک ہے, تو جب یہ دونوں اسلام لے آئے تو یہ معاملہ جو تھا ان کے سود کا واپسی کا, تو انہوں نے کہا کہ جو اس کے اوپر تمہارا باقی ہے یہ تم ہمیں واپس کرو. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام لے آئے ہیں, لہٰذا ہم اب اس کے دینے کے تمہیں روادار نہیں ہیں, اور نہ ہی تم اس کو استعمال کرنے کے روادار ہو, کیونکہ تم بھی اسلام لے آئے ہو. تو یہ واقعہ جو ہے پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تک جو ہے یہ بات آئی, اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریٹن فارم میں یہ پورا جو ہے وہ واقعہ لکھ کے بھیجا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی, اور یہ ساری پھر اس کی ڈیٹیل میں آتی ہے. ٹھیک ہے, کانا بنو مغیرہ یربون لثقیف, کے بنو مغیرہ جو تھے یوز ٹو پے انٹرسٹ ٹو ثقیف. ٹھیک ہے جی, تو یہ تجارت کرتے تھے, اور دس واز ربا آن دا بیسس آف وچ پیپل یوز ٹو ٹریڈ ان دا ڈیز آف اگنورینس. ٹھیک ہے جی. سو نزلت هذه الآیات فی العباس ابن عبد المطلب ورجل من بنی المغیرہ کانا شریکین فی الجاہلیہ یسلفان فی الربا الی ناس من ثقیف. These verses were revealed in the matter of Hazrat Abbas and an individual belonging to Bani Mughira who were partnered in business, and they used to lend an interest to some people belonging to the tribe of Saqif. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری اسی کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. ان تمام کو نا جو میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں نے دی ہے, اس سب کو آپ نے جسٹ ایک دفعہ آپ لوگوں نے ضرور اس کو گو تھرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں جو ہے وہ یہ والی جو حصہ ہے, the same decision on the strength of Quranic injunctions was publicly announced in the sermon in Mina. ٹھیک ہے جی, مینا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا لاسٹ جو حج تھا اس کے موقع پر, حج کے موقع پر عرفات کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں, اور جو ہے یہ آپ نے خطبہ دیا تھا 10 ہجری میں, یہ آپ کا خطبہ ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے, الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع و دماء جاہلیہ موضوعۃ ان اول آدم ازاؤ من دماء آدم ابن ربیعہ بن حارث کان مسترضعا فی بنی سعد قتلته حزیل و ربا الجاہلیہ موضوعات و اول ربا ازاؤ ربا عباس ابن مطلب فانہ موضوع کلہ. یہ جو اوپر میں نے ابھی آپ کو حضرت عباس والی جو بنی ثقیف کے ساتھ جو تجارت کرتے تھے, تو وہ ساری اس کے بارے میں یہ سارا آ گیا کہ جو پہلا سود تھا وہ بنی عباس کا تھا اور عباس بن عبد المطلب کا تھا. سو میں اس کو بھی کیا کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ سے نے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کلیئرلی دیٹ آل دا رانگ ٹریڈیشن آف دا, جان لو سمجھ لو کہ تمام جو جاہلیت کی رسمیں تھیں آف دا ڈیز آف اگنورینس آر انڈر مائی فیٹ. ٹھیک ہے, آل ڈیمانڈس فار ریپریزل اور بلڈ منی. ٹھیک ہے, قصاص اور دیت کے جتنے بھی جو کہ خون تم لوگوں نے قتل کیے ہوئے تھے, تو ان سب کے جو ہیں وہ کیا ہیں, اس کے بدلے میں جو ہے ان ریسپیکٹ آف مرڈرز اینڈ بلڈ شیڈ committed during the days of ignorance are forthwith
abolished. ٹھیک ہے جی, سب کے سب ختم کر دیے گئے ہیں. We are the first to give up any demand in respect of our close relation Rabia bin Haris, who had been given for upbringing in the tribe of Bani Saad and was murdered by Huzail. Similarly, interest on all transactions entered into in the days of ignorance is abolished, and we are the first ones to give up the entire amount of interest due to my uncle حضرت عباس رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں 11 چچا تھے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے جو ہیں وہ یہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی ایمان لائے تھے اور اسلام لائے تھے. The sermon by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on the occasion of his pilgrimage in 10 AH is one of the pillars of Islamic constitutions. ٹھیک ہے جی, یہ بہت اہم حصہ ہے اس پورے پورشن کا. ٹھیک ہے جی, اس کو ضرور جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, امام بغوی also narrated third incident on the strength of Attar and Akrama that Hazrat Abbas and Hazrat Usman had a claim to an amount way interest from a merchant. When they demanded this payment from merchant, the Prophet stopped them from claiming this amount in accordance with the Quranic injunctions. So all this is detail. These are the details. Okay. تو یہ ڈبلنگ ہوئی ہوئی ہے اس پیج کی, یہ والے پیج کی, یہ جو میں جس پہ یہ کرسر ہے نا, یہ والا پیج سیکنڈ ٹائم آ گیا, اس کو جو ہے وہ آپ نکال دیجیے. ٹھیک ہے, یہاں سے آئے گا 37. سو اس میں پھر آگے آ جاتی ہے قرآنک ورسز ان ریسپیکٹ آف ربا. فرسٹ ورس اس میں یہ الذین یاکلون, ہاں یہ بس میں یہ آج آپ کا جو ہے نا سمجھے تھوڑا سا ہی رہ گیا, یہ بس یہاں پر ختم ہو جاتا ہے آپ کا. اگلا آپ کا جو ہے وہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کے 51 پیج پہ. ٹھیک ہے میم ایک ہی کلاس ہے نا, جی, ایک ہی کلاس ہونی ہے نا. اس کی کلاس ہونی ہے, سوری میم مجھے, میں کہہ رہا ہوں ایک ہی کلاس ہے نا. ہاں جی یہ ایک ہی کلاس ہے آپ کی. اور اگر تو جو ہے نا اسی سے ریلیٹڈ جو تھوڑا سا مٹیریل ہے وہ میں نے جو ہے نا آپ کے لیے ایک اور بک میں سے جو ہے نا وہ نکال کے اس کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے, وہ میں آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی. وہ تھوڑا سا اردو میں بھی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیجیے گا, اس سے آپ کو اور زیادہ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا کہ what is the difference between riba and trade. ٹھیک ہے, the meaning of eradication of interest and fostering of charity, کہ کیسے جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور چیریٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑھانے کا حکم دیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اہم اس میں جو ہے وہ ہے ٹاپک. اس میں جو حدیثیں آ رہی ہیں نا ضرور ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا. نو چیریٹی کازز اینی ڈیکریزز ان اینی ویلتھ. ٹھیک ہے, ما نقصت صدقۃ من مال, یہ صدقہ جو ہے وہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ امام مسلم نے جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہوا ہے, تو ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اور جو اردو والے تھوڑے سے ہیں اس کے اندر وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بھیج دوں گی. بیسک ڈفرینس بٹوین ٹریڈنگ اینڈ ربا, یہ سود اور تجارت میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, کہ سود لینے سے ہم جو ہے وہ اکنامکلی ہم جو ہے وہ ان کے اکنامکلی ہم جو ہے وہ سلیو بن جاتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اینڈ ڈیو ٹو جو ہے وہ پورنس پاورٹی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خودکشی پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انڈسٹریل اور ایگریکلچر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور جتنی بھی
سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب جو ہوتا ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ کیا تجارت اور سود ایک ہی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. سود جو کا کام جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سود بھی جو ہے وہ منافع کی طرح سے تجارت کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو سود جو ہے اور تجارت میں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان. ٹھیک ہے. تو منافع جو ہے وہ بار بار لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یعنی سود جو ہے وہ بار بار لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جبکہ تجارت میں جو نفع ہوتا ہے وہ ایک بار ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضرورت سے زائد مال کا جو ہے معاوضہ وصول کیا جاتا ہے. منافع کرنے میں محنت، ذہانت، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، محنت، ذہانت، سرمایہ، تینوں چیزیں جو ہے وہ تجارت میں ہم جو ہے وہ اپنی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. جان، مال، وقت. ٹھیک ہے. تینوں چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں تجارت کرنے میں. جبکہ سود میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بغیر کچھ ہاتھ پیر ہلائے، نہ ہمیں جان لگانی پڑتی ہے، نہ ہمیں اپنا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، بلکہ بیٹھے بیٹھائے گھر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ہمیں آپ کو سود جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بگ ڈفرینس ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے مطلب مینلی جو ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ تجارت میں جو ہے وہ خطرات بھی ہوتے ہیں، مال کے خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، ہمارے بزنس کے جو ہے وہ فلاپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سود میں جو ہوتا ہے وہ آرام سے بس صرف سود خور جو ہوتا ہے، جو لے رہے ہوتے ہیں انٹرسٹ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آرام سے بس صرف جسٹ بینیفٹ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اوپر کوئی حالات اثر انداز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس کے میم یہ جو پھر گیم شوز ہوتے ہیں وہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے لاٹری کا بتایا یا کچھ، مطلب کہ وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے عوض مطلب ان کو جو چیزیں ملتی ہیں، گیم شوز میں یہی کانسیپٹ ہوتا ہے نا؟ کس میں مجھے آپ کی شروع میں آواز بالکل نہیں آئی. میم یہ جو گیم شوز ہوتے ہیں ٹی وی پہ آج کل. ہاں بالکل 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 ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے نا. اب وہ دیکھ رہے نا، وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں شکل بدل دی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ڈریس چینج کر دیا ہے، اندر سے تو وہی ہے. ٹھیک ہے. جسٹ لائک اے جگلر کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنی ڈریسز چینج کر کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کو کرتب دکھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بندہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف کام جو ہے وہ کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو. تو اسی طرح سے ہے کہ سود تو وہی کا وہی ہے. ٹھیک ہے. صرف اس کی شیپس اور اس کے نام جو ہے وہ بدل دیے، شکل بدل دی، اس کا جو ہے وہ نام چینج کر دیا، اس کو جو ہے پروفٹ کہہ دیا، اس کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ریوارڈ کہہ دیا، آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بونس کا نام دے کے دے دیا. ٹھیک ہے. کچھ بھی کہہ دیں اس کو آپ. ٹھیک ہے. تو رہے گا تو وہیں کا وہیں، تو وہ بھی سود ہی ہے، وہ بھی سود ہی ہے، شرط پہ ہے نا. اسی طرح سے گیم، لاٹری، یہ سارا کچھ جو ہے سب کچھ سود ہے. ٹھیک ہے. ایسی تھوڑی نا یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جو حالات آگے ہوئے ہیں کہاں تک آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سود جو ہوتا ہے وہ اکنامیکل آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے رک جاتی ہے. آج دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں وہ کس کی وجہ سے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج جو ہے وہ سود کے بغیر جو ہے وہ اکنامک، وہ کہتے ہیں اکنامک سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ معاشرہ جو ہے وہ بغیر سود کے جو ہے وہ تجارت کر کے دکھائی. صحابہ کرام نے کیا کیا کچھ نہیں، کتنی کتنی بڑے بڑے جو ہے وہ معاملات انہوں نے کی، کتنی بڑے بڑی تجارتیں کی. ٹھیک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے جتنے بھی ائمہ کرام تھے ان کے کتنے بڑے بڑے کاروبار تھے. ٹھیک ہے. تو انہیں میم اس اسی میں کوئی طرح نقصان نہیں ہوتا تھا. قسطوں پہ چیزیں لینا اور یہ جو بیمہ پالیسی ہے یہ بھی سود میں آئے گا؟ جی 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 بالکل. انشورنس ہے. ٹھیک ہے. یہ لیز ہے. اور اب اس میں جو ہے نا اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے آپ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ اب ینگ جنریشن ہے تو یہ ہمارے لیے یہ لازمی ہے. دیکھیے جو میں نے آپ کو کل ابھی ایک ٹاپک ہمارا ختم ہوا فیٹ اینڈ ڈیسٹینی کا، کہ اس میں ہم نے مین فوکس کس بات پہ کیا ہے؟ یہی بات پہ ہوا ہے نا کہ زندگی ہماری چوائس، ہمارے پاس ایک وقت کی لمٹ ہے. ہم جو ہے وہ ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہم اصل اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے نا پرپس کو جو ہے وہ ہم نے بالکل پیچھے کیا ہوا ہے. اور ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ میٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب یہ ایک کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے، ایک لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک گیپ آ گیا ہے.
ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹک سچویشن میں آ گئی ہے. اس وقت کچھ بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا, ساری تجارت سارے سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے, بند ہوا ہوا ہے. جتنے بھی بزنسز ہیں, ٹریڈز ہیں, بڑے بڑے ٹائکنز ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے کنٹریز جو ہیں وہ جو کہ سپر پاورز کی اس میں لائن میں آ رہے تھے, وہ سب کے سب کیا ہیں, وہ نیچے آ گئے, ان کا گراف نیچے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, مین وجہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم اگر نہیں کرو گے تو ہم ایک لمحے میں جو ہے وہ کرنے پہ قادر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ چیزوں کو ہم جب تک نہیں چھوڑیں گے, ہمارے معاشرے میں سے یہ چیزیں جو پریشانیاں اور تکالیف اور مصیبتیں, بیماریاں, ایسی چیزیں جو آ رہی ہیں, وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, مین وجہ یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ میں اتنی ہمارے بڑی کچھ گروہ ہیں جو قسطوں پہ چیز لینے کو ہمارے ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ سود کی طرف یہ کرتے ہیں کہ سود جو ہوتا ہے اس میں رقم متعین نہیں ہوتی کہ ہاں کتنی واپس کر, ہاں جب بالکل کہ بالکل ایسی ہے. چیز لینا, جب کہ قسطوں پہ چیز لینا, اس میں رقم جو وہ متعین کی جاتی ہے, اور پھر وہ جو گاہک ہوتا ہے, بندہ لینے والا, ہاں وہ اپنے ایگریمنٹ. وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. جو قسط پہ جو لیتے ہیں نا جو چیز, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بتا دیا کہ آپ کو اتنا ہی دینا ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب یہ دیکھیں نا, جیسے کہ میں ایک چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں خریدنے گئی ہوں. ٹھیک ہے, اب میں نے اسے یہ کہا ہے کہ جی بھائی میں نے یہ 100 روپے کی چیز ہے, یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ 500 روپے میں بیچوں. ٹھیک ہے, میری مرضی ہے کہ میں اس کے اوپر جتنا مرضی پروفٹ لوں. ٹھیک ہے, میم وہ ہاں بات تو لیکن یہی آ گئی نا. اگر یہ ہے ایک منٹ, اگر تو یہ ہے کہ وہ چیز کی کوالٹی بالکل ہی لو ہے اور میں اس کی جو ہے وہ مانگ اس کے جو ہے وہ میں 1000 روپے رہی ہوں, تو یہ تو پھر بیوقوفی والی بات ہے نا. وہ تو ہر ایک یہی کہے گا کہ اس کی شکل دیکھیں اور چیز دیکھیں آپ کیا اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بیوقوفی ہے. جو نیٹ ورک کمپنیاں ہیں, ان سے ہم لون لیتے ہیں, اس میں بھی وہ پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنے دیے جائیں گا, اور یہ اوپر اتنے چارج جو ہوں گے اس کے 5 یا 30 جتنے 3 جتنے بھی وہ لیتے ہیں. تو یہ بھی ہاں, ٹھیک ہوا. یہ جو لیتے ہیں, یہ اب یہ اس میں جو آ رہا ہے نا, نیٹ ورک کمپنیز جو لے رہی ہیں, اس کی جو ہے نا وہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں جب بھی ہم, تو ہمیں اس کو جو ہے پورا اسٹڈی کرنا ہوگا کہ آیا یہ فائنینشیل جو ہے وہ جتنی بھی انہوں نے نئے نئے جو کہنا چاہیے کہ اسکیمز نکالی ہیں اور طریقہ کار نکالے ہوئے ہیں کہ ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکالیں اور ادھر سے نہیں تو اس طرح سے نکالیں, کسی طریقے سے عوام کو جو ہے وہ انہوں نے نچوڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے, ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے, اس کو سارے کو سمجھنا پڑے گا کہ آیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب میم جیسے وہ یہ کہہ بات رہے تو ہوتے آپ ہیں کی ٹھیک. کہ آپ جو ہے وہ اتنے اس پہ جو ہے وہ لے لیں اور آپ کو جو ہے وہ یہ ملے گا, اتنے پیسے آپ کے ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ایکسٹرا ایڈوانس لے لیں, تو آپ کے جب ڈیڈکشن ہوگی تو پتہ چلتا ہے آپ کے جو ہے وہ آپ نے تو صرف 20 روپیز جو ہے وہ لیے تھے. ٹھیک ہے, اور جی جب آپ نے کارڈ ایشو کیا تو آپ نے جب نیا کارڈ جو ہے اس میں لوڈ کیا تو آپ کے جو کٹنگ ہوئی تو اس میں پتہ چلا آپ کو کہ آپ نے تو لیے تو آپ نے 20 روپیز تھے, لیکن آپ کے ڈیڈکٹ جو ہے وہ 30 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ یہ اب انہوں نے کس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط طریقہ ہے. ہاں, جتنا لیا ہے اتنا ہی مائنس کریں. ابھی دیکھا نہیں آپ نے پچھلے دنوں گورنمنٹ نے جو ہے وہ کتنا ان لوگوں نے جو ڈیڈکشن کی تھی وہ سب جو ہے وہ ریٹرن کروائی ہے, تو اس مین کہ یہ غلط تھا. ٹھیک ہے, یہ غلط تھا جو انہوں نے اپنے ایک پروفٹ تھا اس سے کہیں دگنا لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, دگنا بھی نہیں بلکہ کئی 1000 ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اویل کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کے وبال پڑے ہوئے ہیں ان سب پہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور ہمیں صحیح اس کو جو ہے وہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں, میکسیمم کوشش کریں, ہم اس کو سیکھیں ضرور. ٹھیک ہے, اس کو ضرور سمجھیں اور سیکھیں, کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, پیسے بھی ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو گیو دا زکوٰۃ اینڈ چیریٹی اینڈ دس اینڈ دیٹ. اینڈ ایون ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کو 10 to 15% جو ہیں وہ 10 to 5% ہوتے ہیں جن کو بس تھوڑا بہت اس کی نو ہاؤ ہوتی ہے. باقی 90% یا 95% لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی بھی نو ہاؤ نہیں ہوتی, پراپر نو ہاؤ ہوتی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور اس کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے,
بٹ کیونکہ یہ بالکل اینڈنگ میں آ رہا ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ میں ذرا آپ کو اس کو تھوڑا اس میں ہی دے رہی ہوں کہ ہم اس میں سے مین جو ہے نا وہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو جو اردو والا ہے وہ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل سینڈ کر دوں گی، تو آپ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ چیک کر لیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اب کل کی اگر میں کلاس آپ کی میک اپ کلاس اگر میں لے لوں آپ کی ایک، تو پھر منڈے کو جو ہے وہ بس ہماری لاسٹ کلاس ہو جائے گی اور پھر آن ورڈ ہم اپنی ریویژن کر لیں گے. آر یو ایگریڈ فار دیٹ؟ میم کل نہ لینے نیکسٹ کو ویک لے. نیکسٹ اس میں رکھ لیں، یس میم کل نہ لے. کل نہ لوں سنڈے کو لے لوں. یس میم ویکینڈ ہے تو کہیں جانا بھی پڑتا ہے تو اس لیے اچھا سیٹرڈے سنڈے. چلیں منڈے کو پھر یہ کر لیں گے کہ منڈے کو جس دن آپ کی کلاس ہوگی نا اسی میں پھر میں یہ کر لوں گی کہ آپ کو آفٹر مغرب جو ہے نا پھر آپ مجھے جو ہے وہ ٹائم دے دیجیے گا ایک میک اپ کلاس. اوکے میم. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، السلام علیکم. السلام. اللہ حافظ.